بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 109 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ثمرہ مسئلہ کے حصہ دوم کو۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے اس بات کے کلی طور پر دو طرح کے ثمرات آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جب عمل تعبدی اگر توسلی ہوگا تو اس بات کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، اگر تعبدی ہوگا فرماتے ہیں امتناع قائل ہوں گے تو الگ ثمرہ ہے، اور اگر ہم اجتماع قائل ہوتے ہیں تو اس میں اس بات کا الگ ثمرہ ہوگا۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس صورتیں اور ہم امتناع کے قائل ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو ہم نہیں کی جانب کو ترجیح دیں گے یا امر کی جانب کو۔ اگر ہم نے امر کی جانب کو ترجیح دی ہماری بات صحیح شمار ہوگی، اگر نہیں کی جانب کو ترجیح دی اس میں تین صورتیں ہیں۔ اگر تو ہم عالم ہونے کے یا جاہل مقصر ہونے کے قائل ہوں گے تو اس میں اس کی بات کیا ہوگی، فاسد شمار ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو ناسی قرار دیں گے یا جاہل قاصر قرار دیں گے تو اس میں ہمارے پاس دو طرح کے اقوال آتے ہیں۔ یہ ہوگی بات اس صورت میں کہ اگر ہم امتناع کے قائل ہوں گے، لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہوں گے کہ ایک مقام پہ امر و نہی جمع ہو سکتے ہیں تو مطلب اس صورت میں اس کی عبادت جو ہے وہ صحیح شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مقام تشریع میں جب مولا نے حکم صادر کیا تھا تب وہاں پہ ممانعت موجود نہیں تھی، جب تب ممانعت نہیں تھی مطلب اس صورت میں پھر اب بھی کوئی ممانعت موجود نہیں ہوگی۔ پس اگر مکلف اپنے سو اختیار سے ان دونوں کو آپس میں جمع کر دے فرماتے ایک ہی وقت میں مطیع بھی شمار ہوگا اور وہ عاصی بھی شمار ہوگا۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، چاہے ہم تعدد عنوان سے معنون کے متعدد ہونے کے قائل ہوں یا قائل نہ، اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اجتماع امر نہیں کی بات کا دوسرا ثمرہ یہ بیان کیا کیا کہ اگر ہم اجتماع کے امتناع کے قائل ہوئے تو اس صورت میں دونوں دلیلیں اپنی حجیت سے ساقط ہو جائیں گے۔ اذا تعارضا تساقطا، کہ جب یہاں پہ چونکہ امتناع کا قائل اگر ایک طرف سے واجب آ جائے ایک طرف سے حرام آ جائے تو دونوں دلیلوں کی حجیت اصلا کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ گرچہ ان میں تنافی ذاتی نہیں بلکہ تنافی عرضی ہے، لہٰذا امتناع کی صورت میں ان میں کیا پیدا ہو جائے گا، تعارض۔ جب تعارض پیدا ہو جائے گا اس میں فرماتے ہیں نہ واجب کی حجیت باقی رہے گی اور نہ ہی حرام کی حجیت باقی رہے گی۔ پس جب تعارض کی صورت ہے تو اس میں ہم تعارض کے احکامات کو ہی جاری کریں گے، یہ ہوگی پہلی صورت۔ لیکن اگر ہم جواز اجتماع کے قائل ہو جائیں مطلب اس صورت میں ان میں تزاحم کے احکام جاری ہوں گے، پھر اس صورت میں ہم یہاں پہ تعارض کے احکام جاری نہیں کر سکتے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سی دلیل اقویٰ ہے، جو دلیل اقویٰ ہوگی اس کو دوسری دلیل پر مقدم اور ترجیح دی جائے گی۔ یہ ہو گیا اس بات کا دوسرا ثمرہ۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو آپ نے ثمرہ بیان کیا اور اس کے جو آخری صورت آپ نے بیان کی کون سی والی، یہ تعارض و تزاحم والی، فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ اگر تو ہم صرف مقام جعل و تشریع میں جواز کے قائل ہوں اور یہ کہیں گے اجتماع امر نہیں جائز ہے، اس صورت میں فرماتے ہیں اصلاً وہاں پہ تزاحم کی نوبت ہی نہیں ہے۔ جب مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ مقام جعل و تشریع میں ہی صرف جواز ہوتا ہے، مقام امتصال میں نہیں ہوتا، مطلب وہاں پہ پھر کیا ہوگا، اصلاً یہاں پہ تزاحم کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم مقام جعل و تشریع کے علاوہ مقام امتصال میں بھی اجتماع قائل ہو جاتے ہیں، اس صورت میں فرماتے ہیں یہاں پہ تزاحم نہیں ہوگا بلکہ دونوں کے دونوں ہی یہاں پہ اصلاً کیا شمار ہوں گے، فعلی شمار ہوں گے۔ جب فعلی شمار ہوں گے در نتیجہ مکلف مطیع بھی ہوگا اور یہ عاصی بھی شمار ہوگا۔ یہ عبارت میں غور کیجیے گا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْحَقُّ وَصِحَّةُ الْعِبَادَةِ إِذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ، فرماتے ہیں کہ اگر ہم جواز اجتماع قائل ہو جائیں، کیونکہ ہم نے ادھر ساری صورتیں بیان کی تھی وہ ساری کی ساری امتناع والی صورتیں تھیں، اب جو بیان کرنے جانے وہ جواز والی صورتیں۔ فرماتے ہیں اگر ہم جواز کے قائل ہو جائیں تو میرے نزدیک قول حق یہی ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ صحیح شمار ہوگی۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ كَمَا جَازَ تَوْجِيهُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِلَىٰ عِنْوَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مَعَ الْتِقَائِهِمْ فِي الْمَجْمَعِ، فرماتے ہیں کہ جس طرح کے امر و نہی کا دو مختلف عنوانان کی جانب متوجہ ہونا ممکن ہے کہ اس صورت میں کہ مع التقائہم فی المجمع کے دونوں خود اس نقطۂ اجتماع پر ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اس صورت میں امر و نہی کا مختلف عنوانات کے ساتھ جمع ہونا جائز ہے، فَقُلْنَا بِجَوَازِ الْاجْتِمَاعِ فِي مقام تشریع، کہ مقام تشریع میں بھی اجتماع امر و نہی جائز ہے۔ فَكَذَلِكَ نقول، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کیا لا مانع من الاجتماع فی مقام الامتصال ایضا، کہ جب مقام جعل و تشریع کے اندر کوئی ممانعت موجود نہیں ہے تو مقام امتصال میں کوئی ممانعت موجود نہیں ہوگی، کما اشرنا الیہ فی تحریر محل نزاع حتی لو کان المعنون للعنوانین واحدا وجودا ولم یوجد تعدد العنوان تعددا، مطلب حتیٰ کہ وہ والا مورد کہ جہاں پہ
یہ والا جو معنون ہے یہ دو عنوانوں کے لیے، ایک ہی معنون ہے اس کے اوپر دو طرح کے عنوانات صادقار ہیں کہ یہ معنون وجود کے اعتبار سے ایک شمار ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر تعدد عنوان سے تعدد معنون بھی صادق نہیں آتا، اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ اجتماع امر نہیں سے کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم اس بات کے قائل میں لما عرفت سابقہ، یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، من ان المعنون لا یقع بنفسه متعلق للتکلیف لا قبل وجود ولا بعد وجود، کہ معنون جو ہے وہ کسی بھی حال میں متعلق تکلیف نہیں ہوتا، چاہے وہ وجود کے اعتبار سے ہو یا وجود سے پہلے نہیں، وجود کے اعتبار سے دیکھے تو بھی نہیں، اگر عدم کے اعتبار سے دیکھے تو بھی نہیں، وجود کے اعتبار سے اس لیے کہ تحصیل حاصل ہوگا، عدم کے اعتبار سے اس لیے کہ عدم جو ہے وہ وجود کے لیے کیا بن جائے گا، مقوم بن جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ الدَّاعِي إِلَىٰ إِتْيَانِ الْفِعْلِ هُوَ تَطْبِيقُ الْعِنْوَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَيْهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَنْهِيًا عَنْهُ، فرماتے ہیں یہاں پہ جو فعل کو انجام دینے کا داعی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے کہ عنوان معمور بھی اس کے اوپر منطبق ہو رہا ہے، جو کہ حقیقت میں منہی عنہ نہیں ہے۔ لا ان الداعی الی اتیانہ تعلق الامر به ذاتہ، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو داعی ہے وہ خود امر کا اس کی ذات سے متعلق ہونا ہے، فرماتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ معمور بھی کا جو عنوان ہے اس چیز پہ صادق آ رہا ہے جو کہ حقیقت میں منہی عنہ شمار ہی نہیں ہوتی، گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں فَيَكُونُ الْمُكَلَّفُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ بِالْجَمْعِ بَيْنَ عِنْوَانَيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مُطِيعًا لِلْأَمْرِ، فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ والا جو مکلف ہے اپنے اسی فعل واحد میں کہ جہاں پہ اس نے امر و نہی کے دونوں کے عنوانات کو جمع کر دیا ہے، اس اعتبار سے یہ امر کا مطیع بھی شمار ہوگا، کیوں؟ یہ من تعلیلیہ من جہت انطباق العنوان معمور بھی، اس لیے کہ اس کے اوپر معمور بھی کا عنوان صادق آ رہا ہے، جب عنوان صادق آ رہا ہے اس کی نماز صحیح شمار ہوگی، اس اعتبار سے مطیع شمار ہوگا، وعاصی من جہت انطباق عنوان منہی عنہ ہو، اور اس اعتبار سے کہ اس کے اوپر نہیں کا عنوان صادق آ رہا ہے یہ اس اعتبار سے عاصی شمار ہوگا، نظیر الاجتماع المورد، جیسا کہ اجتماع موردی میں ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس بات کو پہلے بیان کر دیا تھا، کما تقدمہ توضیح فی تحریر محل نزاع، محل نزاع میں اس بات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وکیلا، فرماتے ایک اور ہمارے پاس آتا ہے اس بارے میں، کون سا والا؟ ان الثمرۃ، یہ کیلا سے کیا کریں، اسی دوسرے ثمرہ کی جانب اشارہ کریں، پہلا ثمرہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ ہمارے پاس جو ثمرہ ہے وہ عمل تعبدی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ بعض کے نزدیک یہاں پہ اجتماع امر نہیں ہو سکتا ہے، بعض کے نزدیک اجتماع امر نہیں ہو سکتا۔ وکیلا، فرماتے ہیں دوسرا ثمرہ ہمارے پاس کیا ہے، ان الثمرۃ فی مسئلتنا هو اجراء احکام المتعارضین علی دلیلی الامر والنہی بناء علی الامتناع، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو ثمرہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ متعارضین کے احکام جاری ہوں گے کس صورت میں، اگر ہم امتناع کے قائل رہتے ہیں کہ ایک مقام کے اوپر امر و نہی جمع نہیں ہو سکتے، فرماتے ہیں اگر ہم امتناع کے قائل ہو جائیں تو اس کے اوپر تعارض کے احکام جاری ہوں گے، اسی طرح فرماتے ہیں وَإِجْرَاءُ أَحْكَامِ تَزَاحُمِ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى الْجَوَازِ، اگر ہم جواز کے قائل ہو جاتے ہیں اس کے اوپر فرماتے ہیں پھر تزاحم کے احکام جاری ہوں گے۔ یہ جو ثمرہ ہے یہ بعض افراد نے بیان کیا، یہ کیلا سے مصنف نے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ مصنف اس بات کو قبول نہیں فرماتے، لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ والا ثمرہ میرے نزدیک یہاں پر باطل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَكِنَّ إِجْرَاءَ أَحْكَامِ التَّزَاحُمِ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى الْجَوَازِ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ الْقَائِلُ بِالْجَوَازِ إِنَّمَا يَقُولُ بِالْجَوَازِ فِي مَقَامِ الْجَعْلِ وَالْإِنشَاءِ دُونَ مَقَامِ الْانْتِصَالِ، فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جواز کی صورت میں تزاحم کے احکام اور عدم جواز کی صورت میں یہاں پہ تعارض کے احکام جاری ہوں گے، فرماتے ہیں ہم اگرچہ آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں لیکن فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کہنے والا اس بات کو کہہ رہا ہو اور اجتماع امر نہی کے جواز کا اس صورت میں قائل ہو رہا کہ جہاں پہ فقط اور فقط مقام جعل و انشاء میں جواز ہوگا، مقام امتصال میں، یعنی خود مولا کے صدور کرنے میں جواز کا حکم ہے، مکلف کے انجام دینے میں جواز کا حکم موجود نہیں، بلکہ مکلف ان کو الگ الگ ہی انجام دے گا، فرماتے ہیں آپ کی بات اس صورت میں درست ہے اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ فقط جواز مقام جعل و انشاء میں ہے، مقام امتصال میں نہیں ہے، بل یمتنع الاجتماع فی مقام امتصال، اور مقام امتصال میں اجتماع کیا ہے، اصل ممنوع ہے، وحینئذ لا محالۃ یقع تزاحم بین الامر والنہی، فرماتے اس صورت میں لا محالہ طور پر امر نہی میں کیا واقع ہو جائے گا، تزاحم واقع ہو جائے گا، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں ہم اس بات کا قائل نہیں ہیں لہٰذا آپ کا قول باطل ہے، اگر تم اس بات کا قائل ہوتے کہ فقط مقام جعل تشریح میں جواز ہے اور کہیں نہیں، فرماتے اس صورت میں فرماتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اما اذا قلنا بالجواز فی مقام الامتصال ایضا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں جس طرح مقام جعل و تشریح میں ہمارے پاس جواز پایا جاتا ہے
اسی طرح ہی مقام امتثال میں بھی جواز پایا جاتا ہے۔ فرماتے کما اوضحنا، جیسا کہ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا، فلا موجب للتزاحم بین الحکمین مع وجود المندوحہ، مطلب اگر تو وہاں پہ مندوحہ موجود ہوگا تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، اصلاً یہاں پہ تزاحم کے باب میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ بل یکون مطیعا عاصیا فی فعل واحد، فرماتے ایک ہی فعل میں یہ مطیع بھی شمار ہوگا اور یہ عاصی بھی شمار ہوگا، کل اجتماعی المورد، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں اپنے لباس میں مورد اجتماعی کو بھی بیان کیا تھا۔ کیوں؟ اذ لا دوران حینئذ بین امتثال الامر و امتثال، اس لیے کہ یہاں پہ امر کو بجا لانے اور نہیں کے بجا لانے کے درمیان اصل کوئی دور لازم نہیں آتا، بلکہ آپ دونوں کو انجام دے دیں۔ فرماتے ہیں امر کے اعتبار سے آپ مطیع ہوں گے اور نہیں کے اعتبار سے آپ عاصی شمار ہوں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اگر ہم جواز اجتماع کے قائل ہوں اس صورت میں عبادت صحیح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر و نہی کے صدور میں جب معنی موجود نہیں ہے تو ان کے اجتماع میں بھی کوئی معنی موجود نہیں، جس طرح مقام جعل و تشریح میں کوئی معنی موجود نہیں، ویسے ہی مقام امتثال میں بھی یہاں پہ کسی قسم کا کوئی معنی موجود نہیں ہے، جو کہ اس بات کا پہلا ثمرہ۔ بعض افراد کے نزدیک اس بات کا دوسرا ثمرہ کیا ہے کہ اگر ہم جواز کے قائل ہوئے تو تعارض کے یہاں پہ احکام جاری ہوں گے، لیکن اگر ہم امتناع کے قائل ہوئے تو فرماتے ہیں یہاں پر پھر تضامن کے احکام جاری ہوں گے۔ مصنف فرماتے ہیں ہمیں اس دوسری صورت کے اوپر اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ ان کے نزدیک تضامن کے احکام تب جاری ہوں گے اگر صرف مقام تشریح میں جواز کے قائل ہوں، لیکن چونکہ ہم مقام تشریح اور جعل کے علاوہ مقام امتثال میں بھی جواز کے قائل ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں یہاں پر تضامن کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ لہذا فرماتے ہیں یہاں پر پھر تضامن کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا قول یہاں پہ کیا شمار ہوگا؟ باطل شمار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔